ولا تقربوا مال الیتیم، آپ کا باپ مر گیا اور اس کی اولاد میں چھوٹے نابالغ بچے اور بچیاں ہیں، تو اللہ بڑوں کو کہہ رہے ہیں کہ ان نابالغوں کی وراثت کے قریب بھی مت پٹکنا۔ گاؤں دیہاتوں میں کیس آتے ہیں، چاچا کھا گیا سب کچھ، ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کے نابالغ بچے تھے چھوٹے، ان کو پتہ نہیں تھا، چاچا نے ساری جائیداد پہ قبضہ کیا اور اب بچوں کو دے ہی نہیں رہا، اس میں بچی بھی داخل، یتیم میں بچی بھی ہے اور بچہ بھی۔ اللہ کہتے ہیں کھانا تو دور کی بات، قریب بھی مت پھٹکنا۔ کیوں؟ دوسرے مقام پہ فرمایا اگر کھایا تو سمجھو آگ کے انگارے کھا رہے ہو، اتنا سخت جرم ہے یہ۔ آج بعض جگہوں پہ کیا ہوتا ہے، بڑا بھائی ساری جائیداد پہ قبضہ کر لیتا ہے، کاروبار میں لگاتا ہے، چھوٹوں کو کہہ دیتا ہے تسلی رکھو میں ہوں نا، یہ ڈائلاگ ہے۔ بہنوں کی وراثت بھی نہیں دے رہے، میں ہوں یار بھائی، میں ہوں یار، ہم سب، ابھی ہماری اماں زندہ ہے، ابھی ہماری ماں کیا ہے، ابھی کچھ تقسیم نہیں ہوگا، ابھی ہماری ماں کیا ہے، زندہ ہے۔ اور پھر ان کو عید بقرعید پہ کپڑے بنا دیے، قربانی کا حصہ ڈال دیا، اسکول کی فیسیں بھر دی۔ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کی 1 کروڑ کی دکان ہے، وہ دو نا اس کو، اس کے بحریہ ٹاؤن کے 3-4 پلاٹ ہیں، بولو یہ تمہارے ہیں۔ ہاں قرآن کہہ رہے حوالے مت کرو ان کے، کیونکہ نابالغ ہے، لوگ بیوقوف بنا کے مال ہتھیا لیں گے، رکھ دو یہ تمہارا ہے۔ اور سورہ نساء میں اللہ نے کہا اس کو بتاتے رہو، سمجھاتے رہو، بیٹا یہ تمہارا ہے ہمارا نہیں ہے، تم ذرا سمجھدار ہو جاؤ پھر ہم تمہارے حوالے کریں گے۔ امام ابو حنیفہ نے امت پر ایک اور بڑا احسان کر دیا کہ قرآن نے کہا جب سمجھدار ہو جائیں تو دے دو۔ امام حنیفہ کو پتا تھا کہ یہ چور و چکے قسم کے لوگ آئیں گے، یہ 50 سال تک سمجھدار ہونے کا انتظار کریں گے کہ بیٹا ابھی تم سمجھدار نہیں، اس لیے امام صاحب نے کہا 25 سال سمجھداری کی آخری حد ہے، 25 سال کے بعد اس کے مال اس کے حوالے لازمی کیا جائے گا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ انہوں نے کہا 25 سال اینڈ ہے، کوئی اگر بڑا بھائی نہیں دے رہا نا، یہ چاچا کہہ رہا ہے کہ تم سمجھدار نہیں ہو، تو اس کو مہلت دی جائے گی، ٹھیک ہے بھائی 20 سال میں نہیں ہوتا، 25 سال میں ہے نہیں ہے، تیرے باپ کو بھی دینا پڑے گا۔ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ تو فقہ حنفی میں یہ ہے کہ سمجھداری کی آخری حد کیا ہے؟ 25 سال، اس کو لازمی دینا پڑے گا۔ اور انہوں نے استدلال کیا کہ یہ وہ عمر ہے کہ اس میں انسان اگر بر وقت نکاح کرے نا، بالغ ہوتے ہی نکاح کر لے، اور بیٹا پیدا ہو ٹائم پہ اور اس کا بھی بالغ ہوتے ہی نکاح کر لے، تو کم سے کم دادا بننے کی عمر 25 سال ہے۔ تو کہا وہ عمر جس میں کم سے کم، وہ عمر جس میں انسان دادا بن سکتا ہو عملاً، اس میں بھی یہ کہنا کہ سمجھدار نہیں ہے، تو یہ جو دعویٰ کرے گا نا وہ خود سمجھدار نہیں ہے، اس کا مطلب ہے سمجھدار نہ ہوتا تو اللہ نے اس میں دادا بننے کی طاقت کیوں رکھی ہوتی ہے اس عمر میں؟ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے بچہ 15 سال کا ہو، ابا سے کہے میں نے شادی کرنی ہے، تو ابا کہتے ہیں نا بچے ہو، سوال پیدا ہوتا ہے جب اس میں شادی کی طاقت پیدا ہو گئی، اولاد پیدا کرنے کی طاقت پیدا ہو گئی، تو ابا آپ غلط کہہ رہے ہیں، اب یہ بچہ نہیں ہے۔ بچہ وہ ہوتا ہے جو بچہ پیدا نہ کر سکے، جو بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہو گئی تو وہ کہاں سے بچہ ہے؟ کتنی زبردست دلیل دے دی نا آپ کو ابا کے خلاف۔ لیکن ایک بات ابا کے حق میں وہ یہ کہ شادی اپنے خرچے پہ ہے، ابا کے خرچے پہ، ابا کو زبردستی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، تو اس لیے میرے بھائی کہیں بھی وراثت کے تھوڑے بہت گڑبڑ چل رہی ہے، یتیم آپ کا کوئی نابالغ ہے، یہاں تک کہ پریگننسی ہونا اگر 1 دن کی بھی عورت کو، بیوہ کو، تو اس پریگننسی کے لیے بھی وراثت کو روکا جائے گا، لڑکے والا حصہ روکا جائے گا کہ اگر لڑکا ہے تو پھر اتنا، لڑکی ہے تو پھر اس میں سے آدھا کم کر کے ڈیوائڈ کر دیا جائے گا۔ آج کل تو کوئی ہے ہی نہیں حساب و کتاب، اور 30، اچھا مائیں بھی ظلم کرتی ہیں، اس میں بہت کیسز آ رہے ہیں، مائیں کھا جاتی ہیں نابالغ بچوں کا حصہ۔ بہت، میں جتنی باتیں کر رہا ہوتا ہوں نا یہ آنکھوں دیکھی ہوتی ہیں، صحیح ہے نا، کتابوں کی پڑھی بھی بہت کم ہوتی ہیں، آنکھوں کی دیکھی بھی ہوتی ہیں۔ کیس آتے ہیں، ہم تو فتوے کا کام کب سے کر رہے ہیں نا، میں 2000 میں فتوے کا کام میں نے شروع کیا تھا، لوگ آتے تھے مسائل پوچھتے تھے، ریٹن میں بھی زبانی بھی، اور اب چل رہا ہے 2024 سال میں کتنے کیسز میرے پاس آئے ہوں گے، اس میں بہت دفعہ یہ کیسز آئے ہیں کہ ہماری بہنیں ہیں، نابالغ ہیں، اماں جو ہے ہمارے ابا کی وراثت تقسیم نہیں کرنے دے رہی، ساری وراثت پہ کس کا قبضہ ہے؟ والدہ محترمہ کا۔ اس وراثت سے بڑی والی فلانے کی شادی کر دی انہوں نے، فلانے رشتہ داروں کی دعوت کر دی۔ میں کہتا ہوں اماں سے بولو کیا کر رہی ہو؟ اللہ میاں نے جو کہا ہے نا، جو یتیم کا مال کھاتا ہے آگ کے انگارے، وہ سب کو کہا ہے، اس میں ماں باپ کا فرق نہیں رکھا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟
اس میں ماں باپ کا فرق نہیں رکھا. نابالغ بچے کا مال کھانا زیادہ بڑا جرم ہے. تبھی علماء نے لکھا ہے کہ بچوں کو جو عیدی دیتے ہیں نا، عیدی، اس میں نیت کیا کریں ان کے ماں باپ کو دے رہے ہیں ہم، تاکہ بچہ اس کا مالک نہ بنے.